محمد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ مکہ کے کافروں نے 3000 لوگوں کی فوج تیار کی۔ مسلمانوں کے مین جنرل حضرت حمزہ، اسے ایک حبشی نے شہید کر دیا۔ بدر کی جنگ میں بری طرح شکست کے بعد مکہ کے کافروں نے 3000 لوگوں کی فوج تیار کی اور مسلمانوں پر حملے کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں نے بھی مدینہ کی ڈیفینس کے لیے 1000 صحابہ کی فوج تیار کی۔ اب پھر وہی بدر والا سسٹم تھا کہ کافروں کی فوج مسلمانوں کی فوج سے 3 گنا بڑی تھی، پر اس بار مکہ والے کی فوج میں ایک ینگ اور ٹیلنٹڈ لڑکا موجود تھا جس کا نام تھا خالد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کرنے کا مشورہ کیا، مگر زیادہ صحابہ نے کہا مدینہ سے نکل کر ایک اوپن ڈیزرٹ کے اندر لڑا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے چھوڑ کر میجورٹی کی رائے مانی اور پھر مدینہ سے 1000 صحابہ لڑائی کے لیے روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، مہاجرین، ہوسٹ اور ہجرت۔ 1000 صحابہ میں سے صرف 100 صحابہ کے پاس باڈی آرمر اور شیلڈ وغیرہ تھی اور صرف 50 گھوڑے تھے۔ اس کے مقابلے مکہ کی 3000 کی فوج احد کے میدان میں آ کے کھڑی ہوئی۔ اس فوج کے سینٹر کو ابو جہل کے بعد اس فوج کا سردار ابو سفیان لیڈ کر رہا تھا۔ ان کی لیفٹ سائڈ پر ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور رائٹ سائڈ پہ 33 ایئرز اولڈ خالد بن ولید اپنے گھوڑوں کے ساتھ لیڈ کر رہا تھا۔ مکہ کی 3000 فوجوں سے لڑنے کے لیے جب 1000 صحابہ کی فوج احد پہنچی تو عبداللہ بن ابی، سب سے بڑا منافق، اس نے کہا یہ تو خودکشی ہے، ہم نہیں لڑیں گے۔ وہ اپنے 300 سپاہی لے کر مسلمانوں کی فوج سے نکل گیا۔ مکہ کے 3000 کافروں کے سامنے اب صرف صحابہ کی 700 کی فوج بچی تھی، جس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آرمر اور تیر انداز پہاڑ کے پیچھے بھیجے، وہ اس لیے کہ کافر پیچھے سے حملہ نہ کر دیں، اور رسول اللہ نے ان کو سمجھایا کچھ بھی ہو جائے، اگر ہم جیت جائیں یا ہم ہار جائیں، کچھ ہو جائے، آپ کو وہاں سے نہیں ہٹنا جب تک ہم آپ کو اشارہ نہ دیں۔ کافروں کے لشکر میں سے ایک بندہ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا، تو پھر حضرت علی گئے اور منٹوں میں اس کو مار گرایا۔ پھر ایک اور کافر آیا، پھر حضرت حمزہ گئے اور اس کو بھی مار گرایا، اور ایسے ہی کافر آتے رہے اور ایسے ہی مسلمانوں نے ان کو مارتے رہے۔ اسی دوران دونوں ٹیموں کی جنگ شروع ہوئی۔ پہلے لڑائی تھوڑی سخت تھی، پھر آہستہ آہستہ صحابہ ان کو کرش کرتے رہے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد بدر کی طرح میدان سے بھاگنے لگے۔ کلیئر یہ لگ رہا تھا کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں، اسی لیے پہاڑ پر 50 آرمر میں سے 41 آرمر جیت کی خوشی میں پہاڑ سے اتر کر مال لوٹنے کے لیے آ گئے، اور پہاڑ پر 9 تیر انداز بچے، اور اسی ٹائم کا خالد بن ولید انتظار کر رہے تھے۔ اور جیسے ہی وہ وہاں سے نیچے اترے، خالد اپنے گھڑ سوار کو لے کر پہاڑ کے پیچھے سے لائٹننگ اسپیڈ سے بڑھے۔ اب دا گیم آلموسٹلی کمپلیٹلی چینج۔ مسلمان جیتی ہوئی جنگ کے بجائے 2 فوجوں میں پھنس گئے تھے، اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کے صحابہ شہید ہونے لگے، اور مسلمانوں کے مین جنرل حضرت حمزہ، اسے ایک حبشی نے شہید کر دیا۔ اور جنگ کرتے وقت یہ افواہ پھیل گئی کہ محمد کو شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ افواہ اس لیے پھیلی تھی کہ جب خالد بن ولید پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر رہے تھے تو ان کا ایک حصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ پر پہنچ گیا تھا، اور اس وقت رسول اللہ کی پروٹیکشن کے لیے صرف 9 سپاہی موجود تھے۔ لڑائی یہاں تک گئی کہ رسول اللہ کا دانت مبارک بھی شہید ہو گیا، لیکن حضرت طلحہ اور باقی صحابہ نے انہیں بچا کر رکھا۔ 9 سپاہی میں سے جب 7 سپاہیوں کو شہید کیا گیا تو کافروں کو لگا انہوں نے محمد کو شہید کر دیا، مگر انہوں نے محمد کو نہیں، مصعب بن عمیر کو کیا تھا، جن کا چہرہ مبارک رسول اللہ سے ملتا تھا۔ اور کسی طرح مسلمانوں کی فوج ان میں سے نکل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اور بڑی محنت اور جد و جہد کے بعد ان کو وہ پہاڑ پر لے کے گئی، اور پہاڑ کے اوپر دوبارہ پلین بنایا اور لڑائی کے لیے ریڈی ہو گئے۔ مکہ والوں کے گھوڑے پہاڑ پر چڑھ نہیں سکتے تھے، اور بغیر گھوڑوں کے ان کی سپیڈ بہت سلو تھی، اور پھر مدینہ والے ان پر تیر برساتے۔ پھر ابو سفیان نے بولا بس اتنا کافی ہے، اب ہم مکہ چلتے ہیں۔ جانے سے پہلے ابو سفیان نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اے عمر، کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے؟ اور انہوں نے منع کیا۔ انہوں نے بولا نہیں، بالکل ٹھیک ہے وہ۔ اس پر ابو سفیان کو بہت غصہ آیا۔ پھر اس جنگ کے بعد جو جنگ ہونی تھی وہ تھی جنگ خندق۔
اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ تم جنگ خندق دیکھو تو اس چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ اگلی ہم ویڈیو جب پوسٹ کریں تو آپ کے پاس پہلے سے پہلے پہنچے۔